منڈے کو خان کے ٹرائل ہیں، انشاءاللہ جیل جاؤں گا اور اس دفعہ جو ہے سائفر کے ٹرائل میں وہاں میں خان صاحب کے ساتھ جیل میں موجود رہوں گا۔ آج چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے سائفر کا میٹر لگا ہوا تھا، جس میں ہم نے استدعا کی تھی میں نے کہ یا تو جو جیل میں ٹرائل ہیں وہ روک دیے جائیں، یا جو جیل میں ٹرائل کے حوالے سے جو میری ریٹ تھی اور جس کو سنے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے، اس میں ابھی تک آرڈر نہیں ہوا ہے۔ آرڈر نہ ہونے کی وجہ سے ججمنٹ ریزرو ہے، ہم سفر کر رہے ہیں، پریجوڈس ہو رہے ہیں۔ عدالت سے میں نے استدعا کی کہ یا تو ٹرائل روک دیں یا پھر فیصلہ جو ہے وہ اگر سنا دیا جائے تو قرینی انصاف ہوگا، جس پہ چیف صاحب نے کہا کہ منڈے کو اس میں ڈیٹ ہے تو 4-5 ایام کے اندر فیصلہ آ جائے گا، تو لہٰذا اب 4-5 ایام کے اندر فیصلہ آ جاتا ہے پھر بھی ہمیں اتنا لاس نہیں ہوگا، لیکن جتنی جلدی آ جائے اتنا بہتر ہے۔ دوسرا، آج میرا اپنا میٹر تھا، عادل عزیز قاضی صاحب میرے وکیل تھے، اس میں چونکہ میں جانا چاہتا تھا 1 ہفتے کے لیے یو کے کچھ کام کے سلسلے میں، تو اندیشہ تھا کہ کہیں ایف آئی اے یا امیگریشن نے کوئی ای سی ایل میں نام نہ ڈال دیا ہو، تو آج انہوں نے انفارم کیا کہ نام ای سی ایل میں نہیں ہے اور نہیں پولیس نے کوئی اور مقدمہ درج کیا ہے۔ تو یہ اپڈیٹس ہیں۔ منڈے کو خان کے ٹرائل ہیں، انشاءاللہ جیل جاؤں گا اور اس دفعہ جو ہے سائفر کے ٹرائل میں وہاں میں خان صاحب کے ساتھ جیل میں موجود رہوں گا۔ مروت صاحب، آج چیف جسٹس صاحب سے آپ کا مکالمہ بھی ہوا خان صاحب کی اڈیالہ منتقلی کے حوالے سے، چیف صاحب کا کیا کہنا تھا؟ چیف صاحب نے سوال کیا کہ اڈیالہ جیل منتقلی کے لیے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے خان صاحب کے لیے ریٹ کی تھی، تو اب میں میڈیا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید آپ لوگ یہ منتقلی سے خوش نہیں ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا ہے، لیکن خان صاحب کے لیے اٹک اور اڈیالہ جو ہیں ایک جیسے پڑ گئے، بلکہ اٹک تھوڑا بہتر رہا کیونکہ یہاں پہ واکنگ سپیس نہیں دے رہے ہیں۔ باقی ہمارا خیال یہ تھا کہ اڈیالہ میں ان کو بی کلاس یا سپیریئر کلاس دی جائے گی، لیکن انہوں نے اسی سائز کے سیل میں رکھا ہے، اور ان کے سامنے جو ریٹ تھی اس میں ہم نے یہ استدعا کی تھی ان سے کہ جو انٹائٹلڈ ان کی فیسلٹیز ہے وہ ان کو دی جائے، لیکن فاضل چیف صاحب نے اس کا ذکر اپنے آرڈر میں نہیں کیا ہے، تو لہٰذا اس آرڈر کے اگینسٹ جو ہیں وہ اپیل جو ہیں وہ ہم دائر کر چکے ہیں۔ اگلے ہفتے منگل کو جو ہے اس پہ سنوائی ہوگی۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو درخواست دی تھی جیل منتقلی کے حوالے سے وہ بغیر چیئرمین پی ٹی آئی کی مشاورت کے بغیر دی گئی تھی، یہ ایسے اس میں حقیقت ہے؟ نہیں، غلط بات ہے۔ سائفر کیس میں آپ ٹرائل بہت تیز ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کے کیا کنسرن ہے؟ دیکھیے، کنسرن تو اس پہ پہلے بھی وکلاء صاحبان بول چکے ہیں۔ 2 تاریخ کو استغاثے سے مثل آتی ہے، چالان آتا ہے، اور جج صاحب 4 تاریخ جیل کے لیے فکس کر دیتا ہے۔ اسی عدالت میں میرے 8 سال پرانے کیسز پینڈنگ ہیں اور وہ مرڈر کے ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ جج صاحبان کو عمران خان کے کیسز نظر آ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ توشہ خانہ سے ہم نے سبق سیکھ لیا کہ جتنی جلدی یہ کر رہے ہیں ایک ہی مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ خان کو سزا دلوائیں، تو لہذا ہم اس بار جو ہیں قطعاً کسی بھی قیمت پہ عمران خان کے ساتھ عدالتی زیادتی ہونے نہیں دیں گے، اور یہ نہ کر سکیں گے۔ لاسٹ ٹائم جو تھا وہ چونکہ وجہ یہ تھی کہ ہر وکیل کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، وکیل کا اس میں قصور نہیں تھا، لیکن عدالتوں نے وہ کر دکھایا جو کہ ان سے ہمیں دور پار کی توقع نہیں تھی۔ مروت صاحب، جج ابو اسناد نے کل مکالمہ کیا تھا رانجھا صاحب کے ساتھ، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے جو درخواست دائر کی ہے وہ بغیر کسی مشاورت کی گئی ہے۔ کون سی درخواست؟ وہ یہ جیل منتقلی کے حوالے سے۔ نہیں، وہ رانجھا صاحب کا کام، اپنا ابو الاسناد کا کام ہی نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے یا عمران خان کا کام ہے۔ تو اس نے عمران خان سے مشاورت کی تھی، جو انہوں نے کسی نے ان کو بتا دیا کہ عمران خان کی مشاورت نہیں تھی۔ عمران خان کی ماں پہ یہ ریٹ ہم نے جو دائر کی تھی اس کو تو 2 مہینے ہو گئے، ہم یہاں پہ پیش ہوتے رہے پوری لیگل ٹیم، اور خان کو آگاہ تھا، خان کے پرمیشن سے ہم نے دائر کی تھی۔
सर ये बताइएगा कि तोशा खाना का जो फैसला है वो मुअत्तल क्यों नहीं हो रहा, सजा मुअत्तल हो गई है, इसमें क्या रुकावट आ रही है? ये सज़ा मुअत्तल होना और फैसला मुअत्तल होना एक ही बात है। यानी कि इसमें सज़ा ही होती है, तो सज़ा मुअत्तल हो गई, बाकी पीछे जो रह गया है वो फिर आप अपने पास रख लें। मंडे को खान के ट्रायल हैं, इंशाल्लाह जेल जाऊंगा और इस दफ़ा जो है साइफर के ट्रायल में वहाँ मैं खान साहब के साथ जेल में मौजूद रहूँगा। आज चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साइफर का मैटर लगा हुआ था, जिसमें हमने इस्तदा की थी मैंने कि या तो जो जेल में ट्रायल हैं वो रोक दिए जाएं, या जो जेल में ट्रायल के हवाले से जो मेरी रिट थी और जिसको सुने हुए तकरीबन 1 महीना होने को है, उसमें अभी तक आर्डर नहीं हुआ है। आर्डर न होने की वजह से जजमेंट रिजर्व है, हम सफ़र कर रहे हैं, प्रेजुडिस हो रहे हैं। अदालत से मैंने इस्तदा की कि या तो ट्रायल रोक दें या फिर फैसला जो है वो अगर सुना दिया जाए तो करीनी इंसाफ होगा। जिस पे चीफ साहब ने कहा कि मंडे को इसमें डेट है तो 4-5 अयाम के अंदर फैसला आ जाएगा, तो लिहाजा अब 4-5 अयाम के अंदर फैसला आ जाता है फिर भी हमें इतना लॉस नहीं होगा, लेकिन जितनी जल्दी आ जाए उतना बेहतर है। दूसरा, आज मेरा अपना मैटर था, आदिल अजीज़ काजी साहब मेरे वकील थे, उसमें चूँकि मैं जाना चाहता था 1 हफ्ते के लिए यूके कुछ काम के सिलसिले में, तो अंदेशा था कि कहीं FIA या इमिग्रेशन ने कोई ECL में नाम न डाल दिया हो, तो आज उन्होंने इन्फॉर्म किया कि नाम ECL में नहीं है और नहीं पुलिस ने कोई और मुकदमा दर्ज किया है। तो ये अपडेट्स हैं। मंडे को खान के ट्रायल हैं, इंशाल्लाह जेल जाऊंगा और इस दफ़ा जो है साइफर के ट्रायल में वहाँ मैं खान साहब के साथ जेल में मौजूद रहूँगा। मरवत साहब, आज चीफ जस्टिस साहब से आपका मुकालमा भी हुआ खान साहब की अडियाला मुंतकिली के हवाले से, चीफ साहब का क्या कहना था? चीफ साहब ने सवाल किया कि अडियाला जेल मुंतकिली के लिए मुझे उन्होंने कहा कि आपने खान साहब के लिए रिट की थी, तो अब मैं मीडिया में ये देख रहा हूँ कि शायद आप लोग ये मुंतकिली से खुश नहीं हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन खान साहब के लिए अटक और अडियाला जो है एक जैसे पड़ गए, बल्कि अटक थोड़ा बेहतर रहा क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग स्पेस नहीं दे रहे हैं। बाकी हमारा ख्याल ये था कि अडियाला में उनको B क्लास या सुपीरियर क्लास दी जाएगी, लेकिन उन्होंने उसी साइज़ के सेल में रखा है और इनके सामने जो रिट थी उसमें हमने ये इस्तदा की थी इनसे कि जो इंटाइटल्ड इनकी फैसिलिटीज़ है वो इनको दी जाए, लेकिन फाजिल चीफ साहब ने उसका जिक्र अपने आर्डर में नहीं किया है, तो लिहाजा उस आर्डर के अगेंस्ट जो है वो अपील जो है वो हम दायर कर चुके हैं। अगले हफ्ते मंगल को जो है उस पे